اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اور سر کا مسح اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ قرآن پاک میں 4 اعضاء کا ذکر ہے، تو اسی لیے ان اعضاء کا دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج وضو کا عملی طریقہ سنت کے مطابق جو مسنون طریقہ ہے وہ فقہ حنفی کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بیان کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرا جو چینل ہے محمد غوث رضا آفیشیل، یہ خالص اسلامک چینل ہے جو میں نے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے خاطر یہ میں نے چینل بنایا ہے۔ تو آپ یہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو آئیے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ حنفی، فقہ حنفی کی روشنی میں، کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے۔ وضو شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لینا یہ سنت کریمہ ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، یا بہتر اس سے یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا فرشتے نام عمل میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پنجوں تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ اگر روزے سے ہے آپ تو غرغرہ نہ کیجئے، اگر روزہ دار نہ ہے تو غرغرہ کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے
اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ جب چہرہ دھوئیں تو اس میں احتیاط یہ کریں کہ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ وضو کے ہر حصے پر پانی کا بہہ جانا، پانی چپڑ لینا نہیں، تیل کی طرح بہہ جانا۔ تو جب پانی بہے گا 2 قطرے بہہ جائیں گے تو اسی کو دھونا کہیں گے۔ تو عادتاً جہاں سے ہمارے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے پانی چھوڑیں گے اور تمام چہرے پر، چہرہ یہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کان کی لو سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ یہ تمام حصے پر پانی بہانا، 2 قطرے تمام حصے پر بہہ جانا یہ ضروری ہے، تو اسی وقت دھونا کہلائے گا۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ اگر داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے تو اس طریقے سے خلال کیجئے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ آدھے بازو تک یعنی یہ کونی ہے، اب کونی کا تھوڑا یہ آگے کا حصہ یہ آدھا بازو ہوا، تو آدھا بازو تک یہ ہاتھ دھونا یہ مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ کروٹیں یعنی اس کی پشت ہے، یہ پچھلا حصہ جو ہے نا، تو جب آپ چلو سے ایسا پانی ایسا چھوڑیں گے تو یہ پیچھے کا حصہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ پورے ہاتھ کے پورے حصے پر آدھے بازو تک پانی اچھی طریقے سے 2 قطرے بہہ جائے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ جیسے کہ میں کر کے بتاتا ہوں آپ کو سر کا مسح کیسے کرنا ہے۔ یہ شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، اس کو یہ 3 انگلیاں آپس میں ملا لینی چاہیے، تینوں کے سرے ملا لینا چاہیے۔ اگر پہلے سے گیلے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے مسح کر سکتے آپ، ورنہ خشک ہو گئی تو اس کو گیلا کر لے اور جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیں، پھر واپس ہی میں جو ہتھیلیاں ہیں، اب یہ انگلیوں کا کام نہیں ہے، یہ ہتھیلیوں سے کھینچتے ہوئے واپس پیشانی تک ایسے لے کر آ جائے، تو یہ سر کا مسح آپ کے ہو گیا۔ اس طریقے سے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، مکروہ ہے، خلاف سنت۔ بعض لوگ ایسا گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، گلے کا مسح کرتے ہیں، ایسا گردن کا مسح تو کرنا یہ وضو میں سے ہے، مگر یہ گلے کا جو مسح کرتے ہیں یہ
मकरूहात में से है, वुजू में ये चीज़ नहीं है। सर का मसाह करने से कब्ल टूटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना कि पानी टपकता रहे इसराफ और गुनाह है। अब पहले सीधा फिर उल्टा पाँव, हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। छोटी उंगली से दोनों पैर के उंगलियों का खिलाल करना है, ये सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। इसका मुस्तहब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की चुंगलियां से सीधे पाँव की चुंगलियों का खिलाल शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की चुंगलियां से उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके चुंगलियां पर ख़त्म कर लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हर उज़ू धोते वक्त ये उम्मीद करता रहे कि मेरे उज़ू के गुनाह निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वुज़ू के बाद ये दुआ भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, जिसका माना यह है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। आमीन। सुभान अल्लाह। तो देखिए ये वुज़ू का अमली तरीक़ा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो बयान करदा तरीक़े के मुताबिक अगर आपके वुज़ू में कोई कमी पेशी है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए। इस वीडियो को गौर से सुनिए। अगर कोई वुज़ू से ताल्लुक़ अगर कोई मसला है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में वो आकर आप पूछ भी सकते हैं। तो हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वुज़ू का अमली तरीक़ा था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह इसी ताल्लुक़ से वुज़ू के जो फ़राइज़ है उसका भी ज़िक्र करेंगे और वुज़ू के जो सुन्नतें हैं, मुस्तहबात है, मकरूहात है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़वक्तन वो भी बयान करने की कोशिश की जाएगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।